أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. شروع اسلام میں جب روزے فرض ہوئے تو یہ حکم تھا کہ رات کو جب بندہ ایک دفعہ سو جائے تو اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا. اسی طرح کھانا پینا اس کے لیے حرام ہو جاتا تھا، روزہ شروع ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اب رعایت کر دی، فرمایا اب حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رات کو بے حجاب ہونا اپنی عورتوں کے پاس، یعنی اپنی عورتوں کے قریب جا سکتے ہو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کر رہے تھے اپنی جانوں سے. فتاب علیکم، اس نے تمہیں معاف کر دیا. وعفا عنکم، اور درگزر کر دیا. فالآن باشروہن، بس اب اپنی عورتوں سے ملو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور فرمایا کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے، پھر صبح صادق تک. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر روزہ پورا کرو رات تک. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور فرمایا عورتوں سے نہ ملو کہ جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها، ان کے قریب ہی نہ جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتے ہیں اپنے احکام لوگوں کے لیے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچیں. شروع رکوع سے بھی روزے کے مسائل بیان ہوئے. کل کی تفسیر کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے متعلق مسائل بیان کیے تھے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہیں. یہ درمیان میں دعا کا ذکر اس لیے فرمایا، شروع میں بھی روزے کا ذکر ہے، بعد میں بھی روزے کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس دوران دعاؤں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مشکل حل نہیں ہو رہی، ہمیں کوئی وظیفہ بتلائیں. تو دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے. دعا مانگنا چاہیے اللہ سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنی چاہیے. آگے پھر وہی روزے کا مسائل ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، جیسے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ شروع میں جب روزے فرض ہوئے تو اس وقت 3 طرح بعد میں تبدیلیاں کی گئی. ایک تبدیلی تو یہی ہوئی کہ شروع میں جیسے آدمی جب تک جاگتا رہتا کھانے پینے کی اور اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت ہوتی، اور جب سو جاتا تو پھر سب کچھ اس کے لیے ناجائز ہو جاتا. ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ، وہ شام کو قیس بن سلمہ انصاری صحابی ہیں، وہ دن بھر اپنے کھیتوں میں کام کرتے رہے. شام کو آئے، افطار کا وقت تھا، تو بیوی سے کہا کہ کوئی چیز ہے کھانے کے لیے. انہوں نے کہا میں کوئی انتظام کرتی ہوں، تیار تو نہیں ہے ابھی، کچھ تیار کرتی ہوں. تو وہ تیار کرنے لگ گئی. تو ان کے تیار کرتے ہی ٹائم کافی ہو گیا. جب آ کر دیکھا تو وہ سو چکے تھے، سارا دن تھکے ہوئے تھے اور بس آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو وہ بہت پریشان ہوئی کہ انہوں نے تو روزہ افطار نہیں کیا، ویسے ہی سو گئے. اور پھر اگلا روزہ بھی ساتھ شروع ہو گیا. اب دوسرا دن ہوا، بغیر کھائے پیے روزہ تھا. دوپہر کو بے ہوش ہو گئے، رشی کھا گئے، بھوک کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی گئی کہ اللہ کے محبوب، یہ تو بہت زیادہ عجیب روزہ ہے، یعنی بڑا سخت روزہ ہے کہ آدمی بس ایک دفعہ آنکھ لگی اور روزہ شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اجازت دے دی.
فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. یہ اجازت تو اگلی آیت کے اگلے جملے میں ہے، لیکن اس پہلے جملے کا تعلق ایک اور واقعے سے ہے کہ صحابہ کرام جو ماشاءاللہ بڑے طاقتور تھے، اب جو ہے نا جب تراویح وغیرہ سے فارغ ہوتے تو دیکھتے گھر جا کر ان کی بیویاں سو چکی ہوتی. جب بیویاں سو چکی ہوتی تو پھر ان کو اپنی ضرورت یعنی حاجت ہوتی. اب وہ جو ہے نا مقصد ہے کہ بہت پریشان ہوتے، اور بعض صحابہ کرام نے تو پھر جو ہے نا وہ اپنی بیویوں سے مباشرت بھی کر لی. یعنی بیویوں نے کہا کہ ہمارا تو روزہ شروع ہو چکا ہے، لیکن وہ کہتے نہیں تم جو ہے ویسے ٹال مٹول کر رہی ہو، جیسے عورتوں کی عموماً عادت ہوتی ہے. تو پھر جو ہے نا وہ اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ تم خیانت کر چکے ہو اپنے آپ سے، یعنی عورتوں کے ساتھ وہ مباشرت کر چکے. تو یہ بہت بڑی پریشانی لائے ہوئی، کیونکہ وہ طاقتور لوگ تھے، برداشت نہیں کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ تم ایسا کرو گے، لہذا اب تمہاری یہ غلطی میں نے غلطی نہیں رہنے دینی، بلکہ تمہاری غلطی کے بدلے میں نے اس امت کو انعام دینا ہے کہ پوری رات ان کے لیے جو ہے نا میں نے فرض کر دی ہے. اب پہلے تو خیانت کا لفظ، تم تختارون انفسکم، تم اپنے آپ سے خیانت کر چکے تھے، یعنی تم غلطی کر چکے تھے، لیکن فرمایا فتاب علیکم، اس اللہ نے تم کو معاف کر دیا، وعفا عنکم، اب درگزر کر دیا. یہ اللہ نے الفاظ کیوں استعمال کیے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ بعد میں آنے والے کچھ بد نسل لوگ ہوں گے جو صحابہ کرام پر بھونکیں گے، جو صحابہ کرام کی ایک ایک بات کو عیب بنا کر پیش کریں گے. اس لیے اللہ نے فرما دیا فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری اس غلطی کو غلطی نہیں رہنے دیا بلکہ معاف کر دیا. وہ غلطی کرائی اس لیے گئی تاکہ امت پر انعام کیا جائے، بعد میں امت کو سہولت دی جائے. فرمایا وعفا عنکم، اور درگزر کر دیا، لہذا اب ساری رات تم کھا پی سکتے ہو، اسی طرح اپنی عورت سے خواہش پوری کر سکتے ہو. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، فرمایا اب تم اپنی عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اس کو تلاش کرو. یعنی مباشرت کرنے کی غرض اولاد کی تلاش ہے، شہوت پوری کرنی ضرورت نہیں، یعنی شہوت کرنا ہی مقصد نہ ہو بلکہ اولاد کی تلاش ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی. لہذا شہوت کرنے سے یہی یعنی مباشرت کرنے سے یہی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو میرے لیے اس میں اولاد لکھی ہے وہ مجھے عطا فرمائے. تو درمیان میں ایک لفظ استعمال فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان عورتوں کا لباس ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. میاں بیوی کو لباس سے تشبیہ دی ہے، جیسے بندہ لباس سے زیب و زینت اختیار کرتا ہے اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اختیار کرے. جیسے لباس پہن کر بندہ خوبصورت لگتا ہے، لباس سے زیب و زینت اختیار کی جاتی ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اختیار کریں. اور فرمایا جیسے لباس عیب کو چھپا لیتا ہے، لباس پہننے سے انسان کے جسم کے جو عیب ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، عیوب چھپ جاتے ہیں، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیوب چھپایا کریں، ایک دوسرے کے سامنے اپنے راز کی باتیں ظاہر نہ کیا کریں. یعنی عورتیں اپنے شوہروں کی بات اپنی سہیلی سے بیان نہ کریں. اسی طرح بعض مرد دیوس ہوتے ہیں، دیوس جس کو سب سے بڑا غیرت کہتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کی باتیں اپنے دوستوں میں جا کر بتاتے ہیں، ان کو دیوس کہتے ہیں. تو یہ بہت اس پر لعنت کی گئی ہے، حدیث پاک کے اندر ایسے آدمیوں پر لعنت کی گئی ہے جو اپنی بیوی کی بات باہر جا کر اپنے دوستوں سے شیئر کرے، اپنے دوستوں کو بتائے. تو اسی طرح فرمایا کہ ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں، اور فرمایا کہ لباس سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے. اسی طرح فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو فرمایا وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو، لہذا لباس بن کر رہو، ایک دوسرے کے عیب چھپایا کرو، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا کرو، ایک دوسرے کی زینت بن کے رہا کرو. لباس کے یہی مطلب ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے دل کو کھول کر بیان کر دیا. فرمایا فالآن باشروہن، اب ان سے ملو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی اولاد وغیرہ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور فرمایا کہ اب کھاؤ پیو حتیٰ کہ سفید داڑھی سیاہ داڑھی سے واضح ہو جائے. سفید داڑھی سیاہ داڑھی سے واضح ہو جائے یعنی رات کی تاریکی چھٹنے لگے اور صبح صادق طلوع ہونے لگے، اس وقت تک تمہیں تینوں کام کرنے کی اجازت ہے. کھا بھی سکتے ہو، اپنی بیوی سے اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہو. آگے فرمایا من الفجر، صبح کی سفید داڑھی مراد ہے، کیونکہ وہ صحابہ کرام تھے، عربی سمجھنے والے تھے. عربی سمجھنے کے باوجود ان کو اس بعض صحابہ کرام کو مغالطہ لگا. حضرت علی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے اس طرح کیا، جب یہ آیت پڑھی نا تو دو دھاگے، دو جو ہے رسیاں انہوں نے اپنے سرہانے کے نیچے رکھ لی، تکیے کے نیچے رکھ لی، اور وہ کھاتے پیتے رہے. اور چونکہ یہ آ گیا نا کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، تو انہوں نے سمجھا کہ سفید سیاہ ہو جائے گا اور سیاہ سفید ہو جائے گا.
وہ صبح وہ دونوں دھاگے اٹھا کر، دونوں رسی اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ سفید سیاہ ہو جائے اور سیاہ سفید ہو جائے، یہ تو ویسے ہی پڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، فرمایا تیرا سرہانہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے پورا افق اپنے اندر ڈھانپ دیا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد سفید صبح کی سفیدی ہے، یعنی افق پر جب سفیدی ظاہر ہونے لگے تو صحابہ اکرام باوجود عربی جاننے کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آیات کا مطلب سمجھتے تھے۔ اور آج کل جاہل لوگ اپنی مرضی سے قرآن مجید کی آیات سمجھ کر لوگوں کو جو ہے مسائل بتاتے ہیں، یہ حالت کی وجہ سے اپنی مرضی سے قرآن کی تشریح کرتے ہیں۔ تو وہ صحابہ جو براہ راست قرآن کے مخاطب تھے، وہ کو مسئلہ پیش آ جاتا تو اللہ کے نبی کے پاس جاتے کہ اللہ کے محبوب ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں سمجھا دیجیے۔ اور آج کل حالت اتنی ہو چکی ہے کہ ہر بندہ جناب فتوی بھی دے رہا ہے، مفتی بھی بنا بیٹھا ہے، سوشل میڈیا پر جناب ایسے لوگ آ گئے ہیں دین سکھلانے کے لیے جو خود دیندار نہیں ہے، نہ ان کی شکلیں دینداروں کی ہیں اور نہ جو ہے دین کے بارے میں کچھ سمجھتے جانتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خود بھی گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آ گئے۔ اس لیے فرمایا کہ دین دیندار لوگوں سے سیکھا جائے، مسائل مفتیان سے پوچھے جائیں، علماء کرام سے پوچھے جائیں۔ لوگ عام لوگوں سے مسائل پوچھتے ہیں جن بیچاروں کو خود پتہ نہیں ہوتا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ مجھ سے کیا مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ تو فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ کو پورا کرو رات تک، یعنی جب رات کی ابتدا ہو۔ رات کی ابتدا ہوتی ہے غروب شمس سے، جیسے غروب شمس ہوا فوراً رات کی ابتدا شروع ہو گئی، تو غروب شمس تک روزہ ہے، جو غروب ہوا فوراً روزہ کھول دینا چاہیے۔ اس میں جو ہے نا اگر ایک آدھ منٹ کی احتیاط ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح صبح صادق میں بھی ایک آدھ منٹ کی اگر احتیاط ہو جائے، جیسے ہم ٹائم ختم کرتے ہیں پورے ٹائم پر، تو اس میں جو ہے نا یہ جو ہوتے ہیں نا کیلنڈر، یہ زنی ہوتے ہیں، زن غالب کی بنیاد پر ایک آدھ منٹ کی صرف گنجائش ہوتی ہے، صرف ایک آدھ منٹ، زیادہ نہیں۔ اگر زیادہ کرے گا تو پھر روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ ایک آدھ منٹ تک ایک آدمی لیٹ اٹھا، اب نہیں جو ہے نا اس کو اتنا موقع نہیں ملا، بس ایک دو منٹ بچتے ہیں، ایک دو روپے لے لے اور ایک آدھ گلاس پانی، اور ایک آدھ منٹ کی احتیاط کر سکتا ہے، اس سے زیادہ احتیاط کریں کیونکہ یہ احتیاط کی بنیاد پر یہ بنائے گئے ہیں یہ کیلنڈر وغیرہ۔ تو فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے روزہ افطار کرنے میں، جیسے وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، 10 منٹ لیٹ کر دیتے ہیں۔ فرمایا